تقریباً ہر فرد جو ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے رابطہ کرتا ہے وہ یا اس کے گھر میں سے کسی نہ کسی کے موبائل کے استعمال کا اوور یوز کا کوئی نقصان وہ ضرور مینشن کرتا ہے. یہ جو موبائل ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کا اوور یوز ہے، دراصل اس کو حد سے نکل کر استعمال کرنا، یہ انسانی زندگی کے لیے ایک بڑا ہی نقصان دہ ایلیمنٹ بن جاتا ہے. بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس دور میں تو یہ جو فیملی میگزینز اور اخبار جہاں وغیرہ ویکلی گھر پہ آتے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ ایگزامس کے دنوں میں میرے والد وہ بھی بند کر دیتے تھے جی 2 ماہ کے لیے کہ نہیں 2 ماہ آپ گھر میں میگزینس نہیں آئیں گے، اب پڑھائی پہ فوکس ہوگا. جی تو جی بچوں کی جب بات ہوتی ہے تو ڈسپلن کرنا تو ہم نے انہیں سکھانا پڑے گا نا، چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز دیکھیں. جی جی اور یہ آپ نے جو بڑی اچھی خوبصورت بات کی پوری، یہ بیسیکلی دا رائٹ اینڈ رسپانسیبل یوز آف یعنی ویری اسمارٹ جو فونس ہیں ہمارے. کئی دفعہ ہم جب فیس بک کو یا سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس میں کسی نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کی، کوئی اس نے اپنے کریئر میں بہت مائل سٹون جو ہے وہ اچیو کیا. جی کل ہم نے دیکھا کہ وہ کسی دور دراز کسی ایسی جگہ کی سیر پر ہے، بڑی لش پش کرتی کسی گاڑی میں یا کسی بہت بڑے زبردست قسم کے ٹریولنگ گروپ کے ساتھ. جی جی اور پرسوں ہم نے دیکھا کہ کسی کو کوئی اور ریوارڈ ملا ہے. تو جی یہ جی جو سارے سینز ہم نے دیکھے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان سب کے پیچھے اس کی سٹرگلز کیا تھیں، اس کے کتنے آنسو تھے، کتنی محنت تھی، کتنی اس کی ذاتی زندگی کی جو کمزوریاں ہیں وہ کیا تھیں. ہم نے تو اس کا ایک ایڈیٹڈ ورژن دیکھا ہے. نئی ریسرچز آئی ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح اسمارٹ فون کا اوور یوز ہماری میموری کو، ہمارے اسٹریس مینجمنٹ کو، ہماری نیند کو اور ہمارے فوکس کو افیکٹ کر رہا ہے، اور اس مسئلے کا حل آخر کیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ جانیں گے آج کے شو میں کہ وہ کون سی 7 سچائیاں ہیں جن کو جان لینے کے بعد آپ کو اپنی زندگی کا صحیح معنی میں مزہ آنے لگے گا. السلام علیکم، میں ہوں محسن نواز. السلام علیکم، میں ہوں جہاں آرا. ولنگ ویز کا ہے لاہور اسٹوڈیو لائے آپ کے لیے یہ شو ہر ہفتے کی دوپہر کی طرح آج بھی لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. جی لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. اور محسن صاحب نے جیسے 2-3 بڑی اہم باتوں کی طرف نشاندہی کر بھی دی کہ جو اسمارٹ فون کا بیجا استعمال ہے وہ کن کن نقصانات کا سبب بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 سچائیاں. محسن صاحب جی آپ سبھی لوگ بے چین ہوں گے کہ پہلے تو سچائیاں بتا دی جائیں ہمیں. 7 سچائیاں تو وہ ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے، لیکن 8ویں اور سب سے اہم سچائی یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس لائیو شو کا حصہ بنیں گے. آئیے گا اپنے کامنٹس کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ درج کیجیے گا کامنٹس پر اپنے خیالات اور آپ کے احساسات. ہم تک جب پہنچیں گے تو جہاں آرا اس میں ذرا بھی غفلت نہیں کریں گی اور فوراً ان کو کریں گی آن ایئر. اور محسن صاحب فون نمبر 0300 7413639 یہ ہے وہ نمبر جس پر کہ آپ کے میسیجز اور آپ کے پیام آتے ہیں، اور کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں. تو یہ جو جتنے آپ کے پیام ہیں 0300 7413639 نمبر پر آتے ہیں، شو کا حصہ بنتے ہیں، اور انہی میں سے کچھ منتخب لوگوں کو ہم کال کرتے ہیں اور کال پر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اس لائیو شو پر ولنگ ویز کی لائیو ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنتے ہیں. جی بالکل. اور محسن صاحب کچھ تو ہمارے جو ویورز ہیں، کالرز ہیں، وہ اتنے اہم پوائنٹس جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ بعد میں فیڈ بیک ملتا ہے کہ فلاں جو کالر تھے نا ان کی بات سے میں نے بھی کچھ سیکھا. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی یہ بتاتا ہے. جیسے ورکنگ ویمن پہ ایک کال آئی تھی جی تو اس پہ مجھے بہت ساری فیمیلز کے بعد میں فیڈ بیک ملے کہ وہ بہت اچھی بات چیت تھی جو آپ لوگ کر رہے تھے، اور وہ کالر تھی. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ویورز، بلکہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس مسئلے پہ بھی نشاندہی کرتی ہیں جو کہ ایٹ ٹائم ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس نشاندہی کے بعد پھر ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں، یعنی کہ بڑے بلب سے روشنی ڈالتے ہیں. ہمارے پاس ادھر ادھر ہے نا ذرا آج کل بڑے بلب بھی ذرا لگے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں. جب ہم روشنی ڈالتے ہیں تو اس سے پھر بہت لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. اب فائدے سے جو چیز مجھے یاد آئی وہ یہ کہ اسمارٹ فون بھی محسن صاحب بڑے فائدے کی چیز ہے، بہت کام کی چیز ہے. اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہمارے بہت سے ویورز ہم تک جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اور ہمیں کال کریں گے تو اسمارٹ فون کے ذریعے ہی کریں گے ہمیں. بالکل ایسے ہی. اور
جی جی لیکن جب ہم اس یوز کو ابیوز میں بدل دیتے ہیں جی تو پھر اس کا جو نقصان ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، جو کہ آج کل ریسرچز کا جیسے آپ نے ذکر کیا. تقریباً ہر فرد جو ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے رابطہ کرتا ہے وہ یا اس کے گھر میں سے کسی نہ کسی کے موبائل کے استعمال کا اوور یوز کا کوئی نقصان وہ ضرور مینشن کرتا ہے. یہ جو موبائل ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کا اوور یوز ہے، دراصل اس کو حد سے نکل کر استعمال کرنا، یہ انسانی زندگی کے لیے ایک بڑا ہی نقصان دہ ایلیمنٹ بن جاتا ہے. حد کے اندر رہ کے تو سب چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن حد سے نکل جانے والا یعنی بے حد ہو جانے والا جو رویہ ہے، یہ جہاں بھی ہوگا وہاں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نقصان ضرور جڑا ہوگا. بالکل. اچھا، اس میں یہ بھی ہے محسن صاحب کہ جب ہم نے کیونکہ دیکھا دیکھی والا ہے نا ماحول، جی تو یوزلی ہم جو نقصانات ہیں ان کو کوئی اتنا زیادہ بادر نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں. جی اور ہمیشہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ نقصان اگر ہوگا تو وہ کسی دوسرے کا ہی ہوگا، جی ہمارا نقصان نہیں ہو سکتا. جی وہ ایک سیانے والا جو ایلیمنٹ ہے نا، وہ برین ہمیں ضرور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، یو آر ان اے سیف زون. لیکن سفرنگ تب ہوتی ہے جب پھر آپ سیف زون میں نہیں رہتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں اور یہ میں تو کوئی اتنا سچ اتنے مسائل کا شکار نہیں ہوں گا یا میرے بچے نہیں ہوں گے. لیکن دیکھا دیکھی کے ایلیمنٹ میں پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کا گھر بھی اسی مسئلے کی زد میں آ گیا ہے. دیکھا دیکھی یہ وہ رویہ ہے جو ہمیں بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صاحب لفٹ میں سوار تھے تو کارنر میں ایک ہیلمٹ رکھا ہوا تھا، تو پیچھے ایک اور صاحب آئے، ان کے ہاتھ میں ہیلمٹ تھا، انہوں نے اپنے سر پہ پہن لیا لفٹ میں بیٹھتے ہوئے. اور لفٹ میں جو پیچھے ان کے ایک اور صاحب آئے، اتفاق سے ان کے پاس بھی ہیلمٹ تھا، انہوں نے بھی سر پہ پہن لیا. تو جو پہلے والا کھڑا ہوا تھا جو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، سیف زون میں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کارنر میں رکھا ہیلمٹ اٹھا کے اس نے بھی اپنے سر پہ اوڑھ لیا بغیر یہ وجہ جانے کہ وہ جو باقیوں نے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہے اس کی کیا وجہ ہے. ہم لوگ سوشل پروف کو ایک جو ایک فیکٹر ہے سائیکالوجی کے اندر، اس کو جب جان لیتے ہیں تو پھر ہم دیکھا دیکھی سے نکل آتے ہیں. لیکن جب تک ہم نہیں جانتے تب تک ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو کچھ ہمیں کرنا ہے زندگی میں، اگر اس کی کوئی لاجک ہمیں سمجھ میں آ گئی، سوچ بچار کیا، تو پھر تو ہم وہ کریں گے جو ہماری اپنی تحقیق کا نتیجہ ہے. لیکن اس تحقیق کے جھنجٹ میں پڑے کون؟ اتنا کون، کس کے پاس ٹائم ہے کہ کوئی سوچ بچار کرے، غور و فکر کرے، اسٹڈی کرے، جانے، لاجکس کو سمجھے اور پھر وہ کام کرے. لہذا لوگ اس کو زیادہ بہتر اور سیف محسوس کرتے ہیں کہ جو دوسرے کر رہے ہیں انہوں نے اس پہ سوچا ہی ہوگا، تو ان کے سوچے ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ محسن صاحب کمفرٹ زون بھی ہے نا، جی کہ بس جو آپ کیے جا رہے ہیں تو obviously وہ تو پھر آسانی ہو گئی نا. جی جو آپ کیے جا رہے ہیں تو وہ بڑی جلدی سے ہو جاتا ہے. جی لیکن اگر آپ نے پھر اس پہ کوئی تحقیق کی ہے یا تحقیق کوئی ہوئی ہے جس کو اب آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو پھر آپ کو اپنا کمفرٹ زون بریک کرنا پڑے گا. جی جی اب جب آپ کو کمفرٹ زون بریک کرنا پڑے گا تو وہ ڈسپلن کرنا پڑے گا، تو وہ تو مشکل ہے پھر کام. جی تو یوزلی جو لوگ ہیں وہ اس لیے بھی دیکھا دیکھی ہی چلتے رہتے ہیں. صدیوں بیگیجز کو انہوں نے کیری کیا ہوتا ہے اپنے آباء و اجداد کے، اور مسئلے کو پرانے طریقوں کے مسائل سے ہی جیسے وہ حل ہوتا تھا کیے جا رہے ہوتے ہیں، کہ صرف چینج کا جو ایک ہے نا فینامنا، اس سے نہ گزرنا پڑے، اس پروسیس سے ہمیں نہ گزرنا پڑے، وچ از دا، میرا خیال ہے محسن صاحب، بیوٹی آف دا لائف. لائک اگر ہم نہیں چینج کرتے تو وہ تو پھر ہم تو اپنی کسی بھی جو بھی نیا پن آتا ہے زندگی میں اسے انجوائے نہیں کر سکتے. ہر چینج ہم سے کچھ جو چینج ہونا مانگتا ہے وہ ڈسکمفرٹ بھی لے کے آتا ہے، کیونکہ ہم کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں. جس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ، جس اسٹیٹس پر ہم چل رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. لہذا اس سے تبدیل ہونا گویا کہ ڈسکمفرٹ میں جانا ہے. اور اسی لیے دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو چینج نہ ہونے کی آپشن پر جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو سٹیٹس کو پر رکھتے ہوئے ایک آرڈینری سی لائف گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں. جبکہ کچھ دوسرے لوگ جو اس راز کو پا لیتے ہیں کہ ڈسکمفرٹ میں جانا، چینج کو ایکسیپٹ کرنا دراصل ترقی کرنا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں نہ صرف اپنے خوابوں کی تعبیر پاتے ہیں بلکہ اس دنیا کے اندر ایسے کام کر دکھاتے ہیں جو دوسروں کے لیے مثال بنتے ہیں. بالکل بالکل. اور پھر اسی مثال پہ ہی اگلے جو بہت سارے لوگ ہیں اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں نا محسن صاحب. جی اور ہم بھی اسی طریقے سے جو آپ سے ہم گفتگو کرتے ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ذرا
साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ट्राई और टेस्टेड होती हैं, मफरूज़ों पे मबनी नहीं होती हैं। जबकि मसाइल जो हैं वो ज़्यादातर इसलिए भी हल नहीं होते घरों में और रोज़मर्रा भी, कि वो मफरूज़ों पे हल किए जा रहे होते हैं, कॉमन सेंस से हल किए जा रहे होते हैं। जो ट्राई टेस्टेड जो चीज़ें होती हैं वो अप्रूव्ड होती हैं बाकायदा, और जब अप्रूव्ड होती हैं तो उसको आप बड़े खुश असलूबी से अडॉप्ट करें और अपना मसला, अपना तरीका, इवन खाना पीना भी, खाना पकाना जो एक सीखा हुआ तरीके थे, तो अब देखिए उनमें कितनी नई जेहत मोहसिन साहब आ गई है। न्यू रेसिपीज़ हैं, स्वीट डिशेस बेतहाशा हैं, और हमने कभी सोचा नहीं था कि अच्छा इस फ्रूट के साथ भी इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बेसिकली तो फिर एक इन्वेंशंस है ना। लेकिन अगर आप रहेंगे पुराने तरीक़ों पे, तो फिर तो 2-3 ही चीज़ें हैं जो हम खा और बना सकते हैं। सही बात है। लेकिन लोग नई बेकिंग या कुछ चीज़ों को कुछ ख़वातीन आज भी ज़्यादा अप्रूव नहीं करती हैं, सजेस्ट नहीं करती मैंने, क्योंकि उसकी वजह ये कि फिर उनको भी चेंज होना पड़ेगा। और जो चेंज का अमल है वो, जैसे अभी सर ने भी कहा कि ऑब्वियसली ज़रा थोड़ा आपको मुश्किल में तो डालता है ना, आपको कुछ सीखना भी पड़ेगा, जबकि ज़िंदगी सीखने का नाम है। ये हम सभी जानते हैं कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, लेकिन ज़िंदगी का जायका कम लोगों ही को नसीब होता है। ज़िंदगी का ये जायका जिन लोगों को नसीब होता है, उनको वो 7 फैक्टर्स समझ आ चुके होते हैं जिनके साथ हमें ज़िंदगी की सच्चाइयाँ मिलती हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि ये ज़िंदगी दरअसल है क्या। जिनमें से पहला फैक्टर इस ज़िंदगी को और इसके हर लम्हे को एक नेमत समझना है। याद रखिए कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ एक दफ़ा मिलती है और इसका हर लम्हा भी हमें एक ही दफ़ा मिलता है। लिहाजा जब कोई इसको समझ जाएगा तो वो ज़िंदगी के बेहतरीन जायकों से अपने आप को आरास्ता करना शुरू कर देगा। दूसरा फैक्टर मोहब्बत का फैक्टर है। मज़हब से, किसी ज़बान से, किसी इलाके से, किसी भी तरह के तबके से, फ़िरके से, नस्ल से आज़ाद होकर, मावरा होकर जब किसी दिल में इंसानों के लिए अनकंडीशनल लव, प्यार और मोहब्बत जन्म लेती है, तो दरअसल ये है वो एहसास, वो खूबसूरत लतीफ़ एहसास जो कि ज़िंदगी के हवाले से ये सच्चाई हमें देता है कि इस कायनात से मोहब्बत करने वाला दिल ही ज़िंदगी का बेहतरीन जायका चखता है। तीसरा जो बड़ा अहम फैक्टर है वो है दरगुजर करना। हम लोग बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं। जजमेंटल होना क्या है कि हर चीज़ के बारे में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव का पहलू निकाल लेना। वो लोग जो दूसरों या इस ज़िंदगी के बारे में, किसी भी पहलू के बारे में खूबी देखने वाली नज़र रखते हैं और दरगुजर करते हैं दूसरों की गलतियों से और रोशन पहलुओं को उजागर करते हैं, वो ज़िंदगी का बेहतरीन टेस्ट लेते हैं। चौथा जो फैक्टर है वो है बेनियाज़ी। हम लोग कई दफ़ा बहुत ज़्यादा नताइज पर फोकस्ड हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में नताइज क्या निकल रहे होते हैं, लेकिन हम उन नताइज तक पहुंचने के लिए जो मेहनत, कोशिश और लगन हमें चाहिए वो हम भूल जाते हैं, हमारा फोकस वहाँ नहीं होता। लिहाजा अगर हम अपनी फोकस करें गोल पर, जिस पर कि हमें काम करना है, तो बचती हुई तालियां और तब्दील होता हुआ हमारा स्टेटस खुद ब खुद हमें बता देगा कि हम अपने मतलूबा नताइज हासिल कर रहे हैं या नहीं। पांचवा जो एक फैक्टर है वो इल्म का फैक्टर है। मैं और आप हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ इल्म के दरवाज़े हमारे सामने कहीं ना कहीं से गुज़रते हैं। उस दरवाज़े पर दस्तक देकर, खोल कर नए इल्म से अपने आप को आगही से रूशनास करने वाला शख्सी ज़िंदगी का जायका सही मानों में समझता है। अगर 2 दिन आपके बराबर गुज़रे तो अगला दिन जो आपका पिछले से बराबर गुज़रा है वो खसारे का दिन है। लिहाजा अपने इल्म पर ज़रूर काम करें, क्योंकि हर रोज़ आपके इल्म में होता हुआ इजाफ़ा ही आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और आपके अमल में बरकत डालेगा। छठी जो चीज़ है, जो कि एक अहम फैक्टर है, वो आपके मुशाहिदे का फैक्टर है। हम लोग दूसरे लोगों से मिलते हैं, हम इस दुनिया में मुशाहिदा करने के लिए सफ़र भी करते हैं। हम जो देखते हैं, हम उस देखने के साथ अपने मुशाहिदे में जो वुसअत पाते चले जाते हैं, उसकी वजह आपकी देखने की नज़र होती है। बहुत सारे लोग उस मुशाहिदे को मिस करते हैं और इस पर गौर ही नहीं करते कि ये जो अमल वो कर रहे हैं दरअसल एक मुशाहिदा है जो उनके शऊर में इजाफे का सबब बन सकता है। लिहाजा मुशाहिदे की नज़र से
کائنات کو, لوگوں کو, دنیا کو, انسانوں کو آبزرو کرنا آپ کے شعور میں اضافہ کرے گا, اور یہ شعور ہی آپ کو زندگی کا حقیقی لطف دیتا ہے. اور ساتواں جو فیکٹر ہے وہ بہت ہی اہم فیکٹر ہے کہ اپنے خدا کو اس کائنات کے بدلتے ہوئے رنگوں سے پہچاننا. ہم سمجھتے ہیں کئی دفعہ کہ مسجدوں میں, مندروں میں, کلیساؤں میں, یعنی عبادت گاہوں میں جانے والے لوگ ہی خدا کو پاتے ہیں, لیکن وہ خدا تو کسی ٹوٹے ہوئے دل میں بھی ہو سکتا ہے. وہ خدا تو آپ کے ارد گرد جلوہ آرائیوں کے ساتھ ہر بدلتی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے. وہ ہر سچویشن کے اندر ہونی اور انہونی کے درمیان اپنی جھلک دکھاتا ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اوپر بیٹھا ہے, تو دراصل وہ اس مغالطے سے دوچار ہوتے ہیں کہ جیسے کہ وہ خدا ان کے دل سے, شارق سے قریب نہیں ہے. وہ تو ہماری شارق سے زیادہ ہمارے دلوں میں بستا ہے. اپنے خدا کا مشاہدہ اس کائنات میں ہر سو کرنا, یہ وہ بہت ہی اہم فیکٹر ہے جس کے ذریعے آپ کو اپنی زندگی بہت مزیدار لگنے لگتی ہے. ان فیکٹرز کو یاد رکھنے والا زندگی کا بہترین لطف اٹھاتا ہے. بہترین بات محسن صاحب, بہت ہی خوبصورت. آپ نے کوزے میں سمندر کو سمو دیا کہتے ہیں نا, آپ نے بھی اب یہ بات کہہ کے تو دریا میں سمندر کو بند کر دیا ہے نا, ایسا ہی کیا اصل میں جو آپ نے بیچ میں مشاہدے والی بات کی ہے نا محسن صاحب, تو دنیا میں بہت جتنی بھی چینج آیا نا, تبدیلیاں, یعنی ایون یہ جو فون ہے یا لائٹس ہیں, گاڑیاں ہیں, یہ سب چیزیں, تو یہ ان کا جو سٹارٹ تھا وہ کسی نہ کسی مشاہدے پہ ہی ہوا تھا. یعنی کبھی کسی نے کوئی پرندہ اڑتا دیکھا, اس کا جب اس نے مشاہدہ کیا تو اس کے ذہن میں خیال آیا نا کہ جہاز بنانا چاہیے, یا درخت سے سیب گرا تو اس کو خیال آیا کہ یہ کوئی زمین کی کشش تھی جس نے ایگزیکٹلی, یہ تو کوئی تھیری ہے جو کہ ابھی ان نون ہے, اور یہ تو فائدے مند ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے. تو اب بیسیکلی تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ آپ کے مشاہدے کو جاتا ہے. لیکن جب ہم دیکھا دیکھی پہ چلتے ہیں نا, وہ جو ہم سٹارٹ میں بات کر رہے تھے کہ بس ہم بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی چیز کو ہم آبزرو نہیں کر رہے ہوتے, انٹرسٹ شو نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ ایسا کام ہے جو ہمارے کرنے کا نہیں ہے, بس وی جسٹ ہیو ٹو گو ود دا فلو. تو پھر اس کے اندر زندگی کی رنگا رنگی کا ہم اس طریقے سے مزہ نہیں اٹھا سکتے جو وہ لوگ اٹھاتے ہیں, جو کہ واقعی چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہر چینج کو محسوس کرتے ہیں, اس کو انجوائے کرتے ہیں, اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر اس چینج میں مزید چینج کی کوئی نہ کوئی صورت تلاش کرتے ہیں. کتنی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ چینج میں چینج کی صورت کو تلاش کرنا. بیسیکلی چینج سے جو گھبرانا ہے, تبدیلی سے جو گھبرانا ہے, وہ ان اعصابی طور پہ کمزور لوگوں کی نشانی ہے جو اپنی زندگی کی اس حقیقت سے واقفیت نہیں رکھتے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. رسک ٹیکنگ بے حد ہو تو یہ کوئی ڈس آرڈر ہے, لیکن رسک ٹیکنگ اگر کیلکولیٹڈ ہو تو یہ ترقی ہے. تو آپ کو اگر ترقی کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے رزق میں اضافے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے. بالکل. آپ مارکیٹ میں کوئی ایسی نئی چیز, نئی کوئی پروڈکٹ یا نیا کوئی منصوبہ یا نئی کوئی سروس انٹروڈیوس جب کرواتے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں کروایا ہوتا, تو یہ بھی ایک رسک ہے. لیکن اس رسک کے ساتھ اگر آپ نے کیلکولیشنز کر رکھی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا نیا جو منصوبہ ہے یہ رسک نہیں ہے, یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. اور اس ٹرینڈ کے ساتھ لوگ آپ کے فالوور بننا شروع ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی, جیسے رسک فیکٹرز کو جو لوگ ایویلیویٹ کرتے ہیں نا اور کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے محسن صاحب, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ رسک سیکھ کرتے ہیں, جیسے بھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی نا اس سے پہلے کہ رسک لینا کیلکولیٹڈ ایویلیویٹڈ جو ہوتا ہے آپ کا, وہ چینج کا باعث بنتا ہے. لیکن جسٹ فار سیک آف تھرل اگر آپ رسک لے رہے ہیں, یعنی اب جیسے جو اگست کا مہینہ ہے ہمارا, آزادی کا مہینہ بھی کہتے ہیں نا, تو اب سڑکوں پہ اگر آپ کو ون ویلنگ کرتے ہوئے لڑکے نظر آئیں تو وہ رسک کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں. وہ کوئی چینج نہیں لائے گا. ہاں, وہ ایک چینج ضرور لائے گا کہ وہ آپ کی کوئی ذہنی یا جسمانی صحت جو ہے وہ متاثر ہونے کا چینج ضرور لا سکتا ہے. تو یہ جو تھرلنگ ایکٹس ہیں, یہ جو رسک ٹیکنگ بیہیویئرس ہیں جو کہ سیریس موڈ
ڈس آرڈرز یا موڈ کے جو بھی ایشوز ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں. ہم اس پہ بھی اکثر محسن صاحب بات کر چکے ہوئے جی ہیں جی کہ جسٹ فار سیک آف تھرل آپ کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہی چلو ہم جا کے کوئی ہائکنگ کر لیتے ہیں جی پہاڑوں پہ اور ہم ویدرنگ دیکھتے. جی یعنی اب اس کے اندر کیلکولیشن نہیں ہے جی کہ وارننگ الرٹس کیا ہیں, موسم کیا ہے, جی نیڈ آف ٹائم کیا ہے وہاں پہ, مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف اس فینومینا کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا برین بیسکلی ہمیں میسیج دے رہا ہوتا ہے. جی یا ہمارے پاس اگر 10 روپے ہیں اور ایک دم سے جسٹ فار سیک آف امیڈیٹ چینج جی ہم کسی بھی ویلیویشن اور کیلکولیشن کے بعد 10 روپے کے 10 روپے ہی کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں جی بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا, اور اگر یہ بھی نہ رہے تو کیا ہوگا. کیونکہ آپ کے 10 روپے اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ اگر کسی ایسے بندے کو انویسٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کوئی 2 نمبری کر جاتا ہے, جی 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 تو پھر آپ کی جو 10 کا نمبر ہے یہ بھی آپ کی زندگی سے غائب ہوگا اور 2 نمبر آپ کو یاد رہے گا. اور 10 ملٹیپلائی بائی 420 ہو جائے گا. یہ ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ اسے دیکھا کرتے ہیں ہر سیٹرڈے کو دوپہر اسی وقت پر. آپ ہم سے باتیں کیا کرتے ہیں اسی شو پر اپنی لائیو ٹیلی فون کالز پر, اور آپ ہمارے ساتھ سیکھنے کے اس سفر میں, کائنات اور انسان کو سمجھنے کے اس جرنی میں ہم سفر رہتے ہیں ہر شام 7 بجے. یو آسک فار اٹ آپ دیکھتے ہیں جو کہ آج سیٹرڈے کو ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ ہوتا ہے. سو آپ ولنگ ویز کی ٹرانسمیشن کے ساتھ رہیے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, واپس آئیں گے تو آپ سے باتوں اور ملاقاتوں میں کچھ نیا پن بھی آپ کو ملے گا. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. گڈ آفٹرنون سر. گڈ آفٹرنون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. اسٹوڈیو میں جب آواز گونجتی ہے 3 2 1 تو یہ دراصل آواز ہمیں آپ سے کنیکٹ کرنے کی ہوتی ہے, جس کے فوراً بعد کیمرہ اور مائک آن ہو کر پہنچاتا ہے دور دور تک آپ تک ہماری آواز اور تصویر, اور جو بدل سکتی ہے آپ کی تقدیر, کیونکہ اس میں ہوتی ہیں وہ باتیں جو دراصل سائنس سے, ریسرچ سے, تحقیق سے جڑی ہوتی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان کالر ہیں ان کا نام ہے خواجہ سہیل طفیل. تو ان کے طفیل ہمیں کچھ ہو سکتا ہے نیا جاننے کو سننے کو ملے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. تو خواجہ سہیل طفیل صاحب, آپ کا نام تو کافی لوگ جانتے ہیں. ملتان میں آپ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. انڈسٹریلسٹ تو آپ ہیں ہی, آپ ٹریننگ انڈسٹری سے بھی وابستہ ہیں اور انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی بہترین کوششوں میں بھی حصہ لیتے ہیں. تو آپ سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا, اور وہ سوال
وہ جو آپ کے ریسنٹ کچھ کام ہے اس سے بھی لنک کرتا ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو جی جی. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بات کریں کہ جیسے خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے اعلیٰ تعلیم کے اعلیٰ اداروں میں خواتین کے جو داخلے، کیونکہ وہ اتنے زبردست مارکس حاصل کر لیتی ہیں اور وہ میرٹ پر سب سے اونچے درجے پر ہوتی ہیں اور ان کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل لائف میں کوئی اتنی زیادہ نمایاں ہمیں عملی زندگی میں نظر نہیں آتی. جی، اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو سماجی رویے ہیں اور جو ہمارا کلچر ہے ابھی تک وہ پازیٹیولی نہیں دیکھتا اس فائنینشیل ایکٹیویٹی کو. اور پھر اس کی وجہ جو ہے وہ ورک پلیس میں ہم نے وہ پالیسیز نہیں بنائی کہ خواتین اپنے آپ کو سیف محسوس کر سکیں اور جاب کو ایز اے سیف انٹرپرائز جو ہے وہ دیکھ سکیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب تو ڈبل بوجھ پڑ جاتا ہے. ایک طرف تمام گھر کی ذمہ داری یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاتون ادا کرے گی اور پھر وہ جاب بھی کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو ورک لائف بیلنس کو مینج کرنا ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. اس وجہ سے خواتین زیادہ آپٹ نہیں کرتی پروفیشنل لائف کو. اچھا، اب عمومی طور پہ تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے خواتین سے، لیکن میں نے ایک صاحب سے کیوں یہ سوال پوچھا، اس لیے کہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ خواتین کی ترقی یا ان کے آگے بڑھنے کے اس سفر میں معاشرے میں مرد پر کافی حد تک دار و مدار ہوتا ہے. یعنی کسی خاتون نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تعلیم کو استعمال کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا، تو اس کا کافی زیادہ انحصار ہماری سوسائٹی میں مردوں پر ہے. آپ اس خیال سے متفق ہیں؟ جی، میں بالکل متفق ہوں اس سے. ایسا ہی ہے کیونکہ ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور ڈیسیجن میکر تو مرد ہوتے ہیں. تو اگر مرد جو ہے اپنی خواتین کو اجازت دیں گے کہ وہ جاب کر سکیں اور ان کے لیے مبید اور معاون ثابت ہوں گے، تبھی خواتین جاب کر سکیں گی. پلس مردوں نے ہی ڈیسیجن کر کے ان کے لیے فلیکسیبل جو ہے ورکنگ آورز بنانے ہیں جس میں وہ ورک لائف بیلنس اچیو ہو سکے. کیونکہ ہمارے ہاں اگر 9 to 5 والا کلچر ہوگا، اسٹرکٹلی آپ ٹائم ویسٹ کریں گے تو مینج کرنا خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. خواجہ سہیل طفیل صاحب، آپ نے بھی بات یہ کی کہ مردوں نے ڈیسیجنز کر کے اور خواتین کے لیے یہ ماحول بنانا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے خواتین کے بارے میں بھی مردوں نے کرنی ہے اور مردوں کے بارے میں بھی مردوں نے کرنی ہے؟ میرے ساتھ ایک خاتون بھی موجود ہیں، اس پر وہ کافی کچھ کہنا چاہتی ہیں. جی جہاں رہا. میں تو یہ کہنا چاہوں گی محسن صاحب، پہلے ذرا سر کی بات سنیں ہم، پھر خواجہ صاحب کی پہلے بات مکمل ہو جائے. خواجہ صاحب وہ چاہ رہی ہیں کہ آپ اپنا موقف دے دیں تاکہ پھر اس پہ اپنا وہ نقطۂ اعتراض اٹھائیں. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ پوزیشن میں مرد ہے نا، تو ان کی ذمہ داری زیادہ بنے گی نا. تو خواتین کیونکہ لیڈرشپ پوزیشن میں اتنی خواتین نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں. لیکن اس وقت تو معافی چاہتا ہوں، اس وقت تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی مریم نواز صاحبہ ہیں. جی بالکل ہیں، اور میری خواہش تو ہے کہ مزید لیڈرشپ پوزیشن پہ خواتین آئیں اور وہ خواتین کے لیے بہتر ماحول کریٹ کرنے میں اپنا حصہ ادا کریں. بالکل صحیح. جی جہارا. آئی ریلی اپریشیٹ جو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا محسن صاحب. اس سے پہلے میں ایک چیز کہوں، جیسے انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ مردوں نے ہی شیپ اپ کرنی ہوتی ہے ان کی ٹائمنگ اور جو ورک کیپیسٹی ہے. انیشلی ایسا تھا، لیکن اب ذرا مجھے حالات مختلف نظر آتے ہیں. اب خواتین ہر شعبے میں برابر پہ ہی کام کر رہی ہیں. اب بینکنگ آرز اگر دیکھیں تو اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. بینکنگ آرز آر سیم فار دا بوتھ جینڈر. اس کے علاوہ دیر دا سرٹن جابس جس میں فلیکسیبلٹی کا کوئی کام ہی نہیں ہے. مطلب وہ آپ کا کام ختم ہو گیا تو آپ کو بس ٹھیک ہے، یو آر فری. تیسری چیز یہ ہے کہ اب تو آج کل جو چیز ٹرینڈ ہے نا محسن صاحب، تو وہ مردوں کی طرف سے میں جو چیز میں دیکھ رہی ہوں، جو رشتے آج کل خواتین بیٹوں کے اور تو اب یہ بڑی چینج مجھے نظر آتا ہے کہ مائیں بڑی خواہش کرتی نظر آتی ہیں کہ لڑکی کام کرتی ہو.
ہاں جو ابھین ہو. جی اور یہ میں نے کوئی 3-4 ہی کوئی ود ان اے منتھ 1.5 مہینے کے اندر اندر میں نے یہ دیکھے ڈفرینٹ اس پہ کہ بچی اچھی کام کرتی ہو. اور پہلے ایک ہوتا تھا اسپیسیفکلی ڈاکٹر یا ٹیچر, جی اب تو نہیں ایسا بالکل بھی ہے. تو اب مطلب کہیں نہ کہیں پہ ہمارے بھی اندر مطلب فیملیز میں بھی اس چیز کے بارے میں ایکسیپٹیبلٹی آ رہی ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہیں وہ ایک اچھی جسے کہتے ہیں نا فنکشنلٹی لائف میں لے کے آ سکتی ہیں, اور یہ نیڈ آف ٹائم بھی ہے. بہترین بات کہی خواجہ سہیل طفیل صاحب. جہارا کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ خواتین مردوں کے برابر کام کرتی ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ کچھ ہی عرصے میں اگر یہی حالات رہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ مردوں کو بھی خواتین کے برابر کام کرنا چاہیے. اچھا میں ایک چیز اور کہہ دوں محسن صاحب, جی ایک چیز میں اور ایڈ کروں. اب یہ تو صرف کام اس کام کی بات ہو رہی ہے جو جسے ہمیں لگتا ہے کہ وہ کام ہے نا, یعنی مردوں کا بھی وہی کام گنا جا رہا ہے نا. مگر ادر دین کام جو خواتین باقی گھر میں کام کری ہوتی ہیں نا, تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ورکنگ ویمن کچھ زیادہ ہی پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے, کافی زیادہ. جی یعنی آج کیا بنانا ہے سے لے کے کل کہاں جانا ہے تک سارے فیصلوں میں خواتین. اچھا یہ بھی ایک فینومینا ہے, یعنی یہ آپ دیکھیں کہ اس بارے میں ذرا غور فرمائیے گا. جہاں آپ بھی اظہار خیال کیجیے گا, اور میں سہیل صاحب سے بھی چاہوں گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خواتین بہت مین ڈیسیژن میکنگ کے اندر شامل ہوں, پر چونکہ ان کے بارے میں یہ امیج بنا ہوا ہے نا کہ وہ ذرا پیچھے ہیں, تو بعض اوقات پیچھے رہنے والا دراصل فیصلوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. جیسے کہ ایک لائیو شو کا جو پروڈیوسر ہے وہی سارے پروگرام کو پروڈیوس کرتا ہے. جیسے کہ ایک پاپولر سانگ جس نے لکھا یا کمپوز کیا ہوتا ہے اس کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں, جبکہ گانے والا اسے گا رہا ہوتا ہے. تو جو پس منظر ہے بعض اوقات وہ منظر کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ایک کامیاب مرد کے پیچھے خاتون کا ہاتھ تو ہم جانتے ہی ہیں, ہاں بچپن سے سنا ہوا ہے. جی جی. اور ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی محسن صاحب ایک مرد کا ہی ہاتھ ہے. جی ادر وے راؤنڈ بھی ہے. جی 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 خواجہ صاحب. جی ایسا ہی ہے. دیکھیں خواتین کا رول جو ہے معاشرے میں بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اب تو جو کلچرل چینج آ رہا ہے ہمارا اس میں میجر ڈیسیژن میکنگ میں خواتین امپورٹنٹ پارٹ ادا کر رہی ہوتی ہے, چاہے وہ فرنٹ لائن پہ ادا کر رہی ہوں, چاہے وہ بیک گراؤنڈ میں انفلوئنس کے تھرو ادا کر رہی ہوں. اور یہ ہونا چاہیے, دس از نیڈ آف دا آر, کیونکہ وہ بھی معاشرے کا ویسے ہی حصہ ہے جیسے مرد ہے. تو جب تک کہ وہ لیڈرشپ رولز میں نہیں ہوں گی اور ڈیسیژنز میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا اس طرح سے. اچھا ابھی جو جہاں نے بات کی اس پر میں ایک اپنا انپٹ یہ دینا چاہوں گا بڑی احتیاط کے ساتھ, کہ جیسے کہ اس وقت خواتین کا ورکنگ ہونا یا کام میں حصہ لینا یا ارننگ ہینڈ ہونا وقت کی ضرورت تو ہے ہی, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی آمدنی زیادہ ہو. تو خاتون نے اگر تعلیم حاصل کی ہے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی کام کرے. لیکن دوسری جانب ہم مردوں میں بے روزگاری اور کام نہ کرنے کے رجحانات اور نشے کی بیماری سے ڈسفنکشنلٹی کو بھی بڑھتا ہوا محسوس کر رہے ہیں. میں ایسے کئی کالز میں ریسیو کرتا ہوں جس میں خاتون بتاتی ہیں کہ وہ دن بھر کام کرتی ہیں اور بچوں کو پالنے پوسنے اور ان کی ذمہ داریوں کا سارا بوجھ بھی ان کے اوپر ہے, جبکہ ان کے جو میاں ہیں وہ نہ صرف کوئی کام نہیں کرتے بلکہ اپنی شامیں اور رات تک کا ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیز میں گزارتے ہیں. تو یہ جو ایک بالکل یہ بھی ایسا ہے رجحان ہے, اور یہ جو ہے وہ ایک غلط پریکٹس ہے, اور اس کو معاشرتی طور پہ ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے کہ خواتین کے کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کی ذمہ داری کمانے کے حوالے سے, آمدنی کے حوالے سے ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے. تو اس کو ایکولی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے. اگر اکنامک اینڈ نہیں میٹ ہو رہے اور اگر خاتون اپنے ڈیولپمنٹ چاہتی ہے, جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس کو سوسائٹی کو پے بیک کرنا چاہتی ہے, تو بالکل جاب کریں, اکنامک ریزنز کے علاوہ بھی جاب کریں, کیونکہ وہ ویسے ہی اہل ہیومن بینگ ہے جیسے کہ ایک مرد ہے. جی جی جی. تو خواجہ سہیل طفیل صاحب بہت شکریہ. آپ سے بات کے اندر کئی ایسے پہلو نکلے جس پر ہم نے بات کی, اور وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اس سے تو ہم متفق ہیں,
لیکن اگر یہ باتیں کسی مرد کے دل پر اثر کریں تو اچھا ہے، نہیں تو مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. بہت شکریہ آپ کا شرکت کا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. لے جی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. وقت ہو چلا ایک بریک کا، جو کہ کمرشل کر دینے والا نہیں ہے بلکہ ایک بڑا مناسب سا بہت اچھا سا بریک ہے. لوگ بعض اوقات نا کمرشل کے سنتے ہوئے جی 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 یعنی جہاں بھی کمرشل کا لفظ آتا ہے جہاں وہاں یہ لگتا ہے کہ بات اصل سے مختلف ہے. جی ہے نا جی کہ بالکل کچھ بڑھاوا ہے، کچھ ایگزیجریشن ہے، کچھ سچائی سے مختلف بات ہے، کچھ مرچ مسالہ ہے. بالکل. اور اس کا کوئی پرپز بھی ہے، اور اس کا کوئی پرپز ہے، کوئی پیڈ کنٹینٹ کچھ ایسا جیسے ہاں جیسے مارکیٹنگ کا لفظ ہے. اگر کسی کو کوئی پوزیشن ہے نا کسی کی مارکیٹنگ والی، جیسے مختلف اداروں میں کوئی ڈائریکٹر مارکیٹنگ کوئی اس طرح کا، تو فوری طور پہ بھلا کیا یا کوئی مارکیٹنگ کی کال آ جاتی ہے تو ہمیں فوراً کیا لگتا ہے کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے اگر بات ہو رہی ہے جی 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 تو دو باتیں ہیں. یا تو انہوں نے ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش کرنی ہے، یا انہوں نے اصل جو فیکٹرز ہیں ان کو تبدیل کر کے پیش کرنا ہے. بالکل کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہی ہے. تو یہ جو مارکیٹنگ ہے اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو پاپولر کام ہے وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے. یعنی دنیا چلی اسی پر رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا کام کہہ کے کرتا ہے اور کوئی بغیر کہے، اور زیادہ تر لوگ بغیر کہے آئیڈیاز بھی سیل کر رہے ہوتے ہیں. اور بغیر کہے والا جو ہے مجھے لگتا ہے وہ زیادہ کارآمد رہتا ہے، کارآمد بھی. اور زیادہ تر لوگ یہ جو کسی ایک کو کوئی دوسرا دلیل پیش کرتا ہے کسی بھی طرح کی، تو یہ بھی وہ سودا بیچ رہا ہوتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صداقت علی صاحب نے اس پہ جو کام کیا، آپ جانتی ہیں کہ ان کی جتنی کتابیں ہیں ان سب کے اندر ان کتابوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کی ایک کتاب سودا کیسے بیچیں بھی ہے. اور یہ کتاب کیا بتاتی ہے کہ ایک جو نظریہ ہے جو آپ دوسرے کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ نظریہ اگر مدلل ہے اور اپنے خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ ہے تو یہ ایک سودا ہے. آپ اپنے بچے سے بات منواتے ہیں تو آپ کا جو ڈائلاگ ہے وہ بھی ایک سودا ہے. بالکل. تو یہ آپ نے بیچنا کیسے ہے، یعنی کہ اس طریقے بیچنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مطلب اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے آپ کے کمپوننٹ کیا ہوں گے کہ جس کے ساتھ وہ دوسرا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا خوش دلی کے ساتھ. لیکن بات تو چلی تھی کمرشل سے اور کمرشل بریک سے، لیکن دراصل ہمارے اس شو پر آتے ہیں بریکس، اور یہ جو بریک ہے اس کے فوراً بعد ہم ایک نئے پہلو کو ڈسکس کرنے والے ہیں. سو رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ. ایک چھوٹے سے اس ننھے منھے سے بریک کے بعد واپس آپ کے ساتھ آ کر ملیں گے جہاں رانا اور محسن نواز. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. لیجیے جناب، ہم واپس آ گئے ہیں. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو آپ کے لیے پریزنٹ کرتا ہے، اور محسن نواز اور جہاں رانا اس میں مہمان اور آپ میزبان. جی میرا اس کے برعکس بھی، لیکن یہ اگر ہم نے کسی کو دیکھیں مہمان کے پرتپاک استقبال کا، محسن صاحب نے مجھے ضرور چیک کرنا ہے کہ میں کمنٹ سے واپس آ گئی ہوں. فون کا بیجا استعمال تو نہیں ہو رہا. لیکن ایک جو بہترین میزبانی ہے نا وہ بھلا کیا ہے. آپ اپنی سیٹ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کی سیٹ پہ آپ کا مہمان بیٹھے. کمال. اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان شامل ہیں ان کا نام ہے صوبیہ رشید. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम जी, मौसम साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सोबिया, आप और आपके जो शौहर नामदार हैं, मजाजी खुदा आपके इमरान गुजर साहब, जी 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 जी। हमारी पोस्ट्स और विलिंग वेज के प्रोग्राम्स और हर वीडियो पर जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने तो तकरीबन अब ये फ़र्ज़ समझा हुआ है कि आपने हर वीडियो को देखना भी है, सीखना भी है और उस पर कोई ना कोई रिएक्शन भी देना है। जाहिर सी बात है मौसम साहब, आप लोग फिर आप लोगों को फीडबैक मिलेगा तो आप लोग फिर और अच्छा काम करेंगे ना, तो इसलिए और वो सिखा रहे हैं आप, उसकी कोई पे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो सीखना चाहिए ना। आप तो वैसे ही हम लोग इतने पीछे हैं। आप लोग तो बहुत चालाक हैं। आप यानी हमें आप मोटिवेट करके तो हमें और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए उकसाते रहते हैं। जी बिल्कुल, और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, खुशियों भरी जिंदगी दे, आपको जानदारा साहबा को और डॉक्टर साहब को। तो क्या Thank आप you लोग so एक much. दुनिया को बता रहे हैं। देखिए, आप नशे की तो बात करते हैं, लेकिन बच्चों के सीखने के लिए भी कुछ करें। मैं जो चाह रही हूँ ना जी। कि छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कुछ आप लोग ऐसा करें, अपने विलिंग्स वे के लिए जो है आप लोगों का इदारा, उस पे आप लोग करें। जैसे 10 साल के बच्चे हैं, 13 साल के टीन एज बच्चे हैं, जी, जी। उनके लिए भी कुछ आप लोग काम कीजिए ताकि वो सीखें, आप लोगों से कुछ रहनुमाई हासिल करें। जो हमारा टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स का प्रोग्राम है, वो इसी एज ग्रुप को जो है वो एड्रेस करता है, जिसमें कि उन 12 एग्जेक्टिव स्किल्स के साथ अगर किसी नौजवान, किसी बच्चे की तरबियत हो जाती है तो उनको अपनी स्किल्स को डेवलप करने का मौका 24 साल की उम्र से पहले पहले अगर मिल जाता है तो वो एक बेहतरीन इंसान बनते हैं। और ये ख़ास तौर पे जो बहुत ही वल्नरेबल एज है वो ये टीन एज है। जी 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 बिल्कुल। तो ये इसका क्या प्रोसेस है? ये लोग आप अपने स्टूडियो में करवाते हैं, कहाँ पे करवाते हैं ये लोग? हमें देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो आप इसकी पूरी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन भी बताएं आवाम को ना, ताकि हम वो ले सकें। और कराची वालों को तो मस्कीन ना समझे, उनके लिए भी कुछ कराची वालों को मस्कीन ना समझे, जी बताइए जहारा, हम कराची वालों को कैसे समझते अच्छा, हैं? कराची और मस्कीन, ये तो मैडम बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी सी स्टेटमेंट आपने दे दी है। एक्चुअली तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों जगह पे हम कोई भी काम करते हैं ना तो वो इक्वली हर जगह पे ही लॉन्च किया जाता है और एक ही जगह पे प्रैक्टिस की जाती है। बस अब आप ये हमारी खुशकिस्मती समझ लें कि क्योंकि डॉक्टर सदाकत अली जो हैं उनकी रिहाइश और उनका जो सेटलमेंट है वो लाहौर में है ना, तो हमें उनसे मुस्तफ़ीद होने का ज़रा ज़्यादा मौका मिल जाता है। लेकिन अब तो डॉक्टर साहब बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना, जल्दी जल्दी से कराची भी जा रही हैं और उधर भी इस्लामाबाद भी मोहसिन साहब। बल्कि बिल्कुल, मैं बल्कि कल ये बात सोच रहा था कि लाहौर में अपने ऑफिस में बैठे हुए डॉक्टर साहब ने जो मुसलसल जो उनका काम चल रहा था वो कराची में चल रहा था। तो अब आज की इस दुनिया में ये कोई तफरीक रही नहीं कि कोई किस जगह है। सुबह का काम जो है वो दुबई में है, दोपहर का काम इस्लामाबाद में है, शाम का कराची में है और रात का लंदन में। तो अब तो दुनिया, ये जो बच्चों का है वो सर साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, माजरत। ये जो बच्चों की आप कह रहे हैं, तो ये कराची के आपके दोनों वो जो है प्लेटफॉर्म, वहाँ पे होता है ये काम? एग्जेक्टिव स्किल्स का ये प्रोग्राम हम पूरे पाकिस्तान में ऑफर करते हैं और इसके अंदर सबसे पहले एक इवेल्यूएशन होती है जिसमें जो बच्चे हैं उनका यानी कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एवेल्यूएट किया जाता है कि कौन सी स्किल उनकी वीकनेस है और कौन सी स्ट्रेंथ है। तो ये इस तरह से एक एवेल्यूएशन के बाद उन 12 एग्जेक्टिव स्किल्स जिनका तारुफ आप पा सकती हैं हमारी वेबसाइट willingways.org पर भी है। हमारा जो विलिंग वेज पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है वहाँ एग्जेक्टिव स्किल्स का एक पूरा प्रोग्राम्स की एक सीरीज़ भी अपलोडेड है। कोई भी चाहे तो वो टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स की वो सीरीज़ जिसे मिस शुमाला बतूल ने कंडक्ट किया, वो वहाँ बड़ी ज़बरदस्त कारामद प्रोग्राम्स मौजूद हैं, वो देख सकते हैं। और 7 हैबिट्स के मसलन जिस तरह हम लोग सीख लेते हैं आपकी बातें सुन के जी, बच्चों के लिए तो डंडा सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक वो हो, कोई चेक एंड बैलेंस हो तो बच्चे सीखेंगे। क्योंकि बच्चे आप लोगों को पता है कि थोड़ा कर जाते हैं ना, तो इसलिए मैं चाह रही थी अगर आपके जैसे क्लिफ्टन वाले हैं तो मुझे अगर पता चल जाए तो मैं अपने बेटों को दोनों को ले जाऊँ। आप ज़रूर वहाँ क्लिफ्टन में जो डॉक्टर वजाहत ख़ान वहाँ के डायरेक्टर हैं, आप उनसे रब्ता कर सकती हैं, या नाज़माबाद जो विलिंग वेज का सेंटर है वहाँ नदीम इकबाल साहब हैं जिनके प्रोग्राम्स भी आप यहाँ से देखते हैं। तो आप इनमें से किसी से भी रब्ता कर सकते हैं जिससे कि
ایویلیویشن اور پھر آپ کے بچوں کے لیے یہ کام ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. تو آپ کتنی دلچسپی رکھتی ہیں. ابھی آپ نے ڈنڈا سروس کی بات کی, تو بچوں کے لیے کوئی ڈنڈے کا خیال نہیں لانا آپ نے جیسے نہیں جیسے کوئی چیک اینڈ بیلنس کہنے کا مقصد یہ ہے, اس کو ڈنڈا سروس ہم نے اپنی زبان پاکستانی زبان استعمال کی ہے. اچھا, میں یہ چاہ رہی ہوں کہ مطلب کہ بچوں پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوگا نا, تو پھر وہ کام یہ کر لیں گے. اس طرح میں ان کو کہتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے ان ڈاکٹروں سے سیکھ لیا ہے اینیمل برین اور یہ دوسرا ہیومن برین, بس کرتے ہیں اپنی باتیں اپنے پاس رکھیں. چلیں بات چیت ہوتی رہے گی. اور آپ لاہور تشریف لائیں تو آپ لاہور ولنگ بیس بھی وزٹ کیجیے. کراچی تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے, انشاءاللہ آپ سے ملیں گے, انشاءاللہ ملاقات کریں گے. عمران بھائی کو بہت سلام کہیں. اور چلیں انشاءاللہ پھر دوبارہ بات ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا, ہمارے جو ناظرین ہیں اس میں کچھ لوگ تو کبھی کبھی, لیکن کچھ لوگ بڑی باقاعدگی سے بہت ریگولر, یعنی جن کو ہمارے ایک ایک چیز ایک ایک کام کا پتہ ہے. بالکل. اچھا صوبیہ صاحبہ, محسن صاحب, مطلب جسے کہتے ہیں نا شی میڈ مائی ڈے ایکچولی. اچھا, انہوں نے اتنی اچھی بات چیت کی. جی, یعنی ایک تو سب سے پہلے جو چیز مجھے اچھی لگی, بینگ مدر, جتنا انہوں نے انٹرسٹ اپنا شو کیا نا کہ میں بچوں میں کیسے چینج لے کے آؤں. تو مجھے سب سے اچھی بات جو ہم پروگرام کے سٹارٹ میں کر رہے تھے کہ چینج تو ہر ماں ہی چاہتی ہے, مطلب ہر ماں چاہتی ہے میرا بچہ بہترین ہو جائے, کامیاب ہو جائے, کچھ بن جائے. جی جی, لیکن کیسے بنے, یعنی رائٹ وے کیا ہے, یعنی اسکلفل ہونے کی کتنی ضرورت ہے. تو یہ تھا ہمارا پرپس جو پورا ہوا شو کا, جو سٹارٹ میں ہی محسن صاحب نے اور میں نے بات بھی کی. دوسری جو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ یہ جو اینیمل برین اور ہیومن برین کا انہوں نے ذکر کیا, تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ اچھا جب ہم کوئی چیز پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ چلیں سبھی کو نہیں مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ضرور اڈاپٹ کرتے ہیں. اور اگر وہ اب ایک ماں نے اگر اس چیز کو, اس کانسیپٹ کو سمجھا ہے, ان کی اڈاپٹیبلٹی بہت اچھی ہے, تو ڈیفینیٹلی چینج تو بچوں میں بھی آئے گا, بلکہ پورے گھر میں آئے گا. دیکھیں چینج تو آ کر رہے گا جی, لیکن اس وقت کا چینج ایک چھوٹا سا بریک ہے. واپس آئیں گے, یہ ہمارے شو کا آج کا آخری بریک ہے, جس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے. آپ اگر ہمیں اسمارٹ فون پر دیکھ رہے ہیں تو یہ بات آپ سے ریلیٹڈ ہے. سو ایک بریک, اور اس کے بعد ہم آپ سے شو کے آخری سیگمنٹ پر ملاقات کرنے والے ہیں. آج پھر بھی کرایا نہیں, تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو آپ کے لیے پریزنٹ کر رہا ہے, اور ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہو رہی ہیں شمائلہ فرحان صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آنے کی اجازت دی. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ آج کل آپ جو سوشل میڈیا پر جس طرح سے اویئرنیس دے رہے ہیں بچوں کی بیٹرمنٹ کے لیے, ان کی گرومنگ کے لیے, آئی ریئلی اپریشیٹ دس ایفرٹ, اور انشاءاللہ اس سے بھی بہت خاطر خواہ رزلٹس آئیں گے. بہت شکریہ. اس وقت ابھی میرا جو ایک کوشچن ہے, وہ آج کل کے بچوں کا ایڈکشن ہے بہت زیادہ سیل فون کی طرف. یہ بھی ایک ایڈکشن ہے, جیسے مطلب آپ ولنگ ویز میں ایڈکٹڈ پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں آپ سے یہ ڈسکس کروں کہ اس ایڈکشن سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کل کے بچے سوشل میڈیا پہ اس حد تک انوالو ہو چکے ہیں کہ نہ وہ پیرنٹس کی بات سننے کو تیار ہیں, نہ وہ ٹیچرس کی بات ماننے کو تیار ہیں, نہ وہ اسٹڈیز کی طرف آ رہے ہیں. اگر ٹیچرس بھی کہتے ہیں کہ ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ ہمارے بھی ایسے حالات رہے کہ موبائل دینا مجبوری بن گئی والدین کی, اور اب بچے ایڈکٹڈ ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑی سی آپ اگر گائیڈ لائن دیں کوئی.
बिल्कुल ज़रूर। शुमाइला, आपकी कॉल के फ़ौरन बाद हम इस पर बात करते हैं, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम्स को, वीडियोस को वैल्यू करने का, अपने फीडबैक का। मुझे अंदाज़ा है कि आप हमारी हर वीडियो को बड़ी अहमियत देती हैं, उस बारे में अपना फीडबैक भी मुझे शेयर कर रही होती हैं, तो खुश रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया, वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। ये जो इनका सवाल है ये बड़ा अहम है कि स्मार्टफोन को का इस्तेमाल कुछ स्टडी से भी रिलेट कर गया है, और जिस वजह से बच्चों को वालिदैन स्मार्टफोन देने पर मजबूर भी हैं, स्क्रीन्स का इस्तेमाल भी है, और उसमें फिर बहुत ज़्यादा जब वो बेदरेग इस्तेमाल होने लगता है तो उससे एक मसला भी जन्म लेता है। लंदन में 25,000 स्ट्रीट्स हैं, और रिसर्च करने वालों ने ये बताया कि उन 25,000 गलियों का एक एक कोना ड्राइवर्स को ज़बानी याद होता था, क्योंकि उन्होंने कैब्स पर अपने सवारियों को वहाँ छोड़ने के लिए जाना होता था। फिर यूँ हुआ कि जब इसमें आ गया जीपीएस और गूगल मैप, तो उनको मिल गई सहूलत, और उन्हें याद रखने की बजाय बस गूगल मैप सेट करके उस जगह जाना होता था, जिसके नतीजा में आहिस्ता आहिस्ता जो फिंगर टिप्स पे थी चीज़ें वो भूलने लगीं। तो तहकीक हुई और पता ये चला कि जो हिपोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा है जो दरअसल मेमोरी से रिलेट करता है, वो उसका साइज़ बड़ा होने लगता है, डेवलप होने लगता है जब आप उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उसका इस्तेमाल रिड्यूस करते चले जाते हैं तो उससे हमारी याददाश्त भी इफ़ेक्ट होती है। आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अल्फाज तो सुने ही होंगे। इन दोनों मेमोरीज़ में से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि आप जिन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो चीज़ें आगे प्रोसेस हो रही हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कि नहीं। आज के दौर में स्मार्टफोन एक ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए आप रात दिन छोटी छोटी रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही होती है, हम हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को आगे प्रोसेस होने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर भी तो एक ख़ास कैपेसिटी है। जब हम छोटी छोटी रील्स के ज़रिए बदलते हुए मौज़ूआत पर बात सुनते हैं तो अभी इन्फॉर्मेशन पिछले वाली प्रोसेस ही नहीं हुई होती कि 15-20 सेकंड आधे मिनट के बाद अगली कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसमें कि बदलते हुए इमोशंस होते हैं। मसलन आपने कोई एक रील देखी जिसके अंदर आपने देखा कि कोई सैडनेस का वाक़या है, जिसमें अभी आपने उस सैडनेस के उस सीन को महसूस ही आप कर रहे थे कि अगला सीन आ गया जिसमें कोई लड़का लड़की आपस में मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, ये आ गया लव इमोशन। उसके बाद आपने देखा कि कोई दूसरा फ़र्द है जो कोई थोड़ी सी मेहनत करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है, तो आपको लगने लगा कि आप भी इस कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। अब आपकी एक्साइटमेंट मुख्तलिफ हो गई। तो बदलते हुए जो इमोशंस हैं हर थोड़ी देर के बाद, इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने हर थोड़ी देर के बाद आपके अंदर डोपामीन की एक छोटी सी जो एक डोज़ है वो क्रिएट की, लेकिन वो जो डोपामीन की डोज़ है वो आपके अंदर थोड़ी ही देर ठहरती है और फिर आप नई डोपामीन की डोज़ की तलाश में चल पड़ते हैं। तो छोटी छोटी ये जो बदलती हुई रील्स आपके बदलते हुए इमोशंस का ज़रिया बनती हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? रिसर्च ये बता रही है कि आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, यानी माथे के पीछे वो हिस्सा जो कि दरअसल दिमाग का वो हिस्सा है जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग का ज़रिया बनता है, जो आपके इमोशनल कंट्रोल का सोर्स है, जो आपके इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करता है, और जो दरअसल आपकी जो स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उसका मंबा और सरचश्मा है, उसके अंदर जो ग्रे मैटर है वो रिड्यूस होने लगता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के इस रिडक्शन के नतीजा में आपके अंदर जो पैटर्न्स बनते हैं वो बेचैनी, बेकरारी, एक फ्रस्ट्रेशन, आपके मूड के उतार चढ़ाव का मसला, आपके अंदर जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सारा कुछ इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के इस जो ग्रे मैटर है इसके रिड्यूस हो जाने की वजह से है। और बदलते हुए इमोशन, यानी इमोशंस का जल्दी चेंज होने का इंफॉर्मेशन दरअसल आपके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी को जब बहुत ज़्यादा इंगेज कर लेता है तो वो प्रोसेस नहीं हो पाता। बच्चों के साथ बहुत बड़ा मसला यही है कि जब वो किसी गेम में स्क्रीन पर, किसी रील पर या किसी शॉर्ट पर या किसी मूवी पर इंगेज होते हैं
تو ان کی جو شارٹ ٹرم میموری ہے اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس سے فل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں انہیں جب وہ فوکس والا کام یعنی اسٹڈی والا کام کرنے لگتے ہیں تو ان کا دل نہیں لگتا اور انہیں 5-10 منٹ کے بعد ہی بوریت ہونے لگتی ہے. اب اس بوریت کا حل کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ڈوپامین کو مس کیا جو کہ پہلے ہر تھوڑی دیر بعد ایک نئی ریل دیکھنے کے ساتھ کریٹ ہو رہا تھا. تو واپس انہوں نے سوچا کہ چلے میں ایک چھوٹا سا کوئی انٹرٹینمنٹ کا اور کام کر لیتا ہوں تاکہ پھر واپس میں اپنے فوکس پر تعلیم پر جو ہے وہ توجہ دوں گا. لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. لہذا جہاں بھی فون کی ایڈکشن آ جاتی ہے، اسمارٹ فون کی اسکرین کی ایڈکشن آتی ہے، اس کے نتیجہ میں آپ کو فوکس والا کام کرنے میں بوریت ہونے لگتی ہے. اور یہ جو بورڈم ہے یہ آپ کے اندر جو آپ کی جو ورک ایفیشنسی ہے وہ متاثر کرتی ہے، کیونکہ اسی کے نتیجہ میں آپ کا برین جو ہے وہ اس صحیح ہیلدی پروسیس پہ نہیں جا پاتا اور ہمیں اپنی انفارمیشن کو ہولڈ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور وہ پروسیس نہیں ہوتا، کیونکہ لانگ ٹرم میموری میں تو وہی چیزیں جائیں گی جن کو آپ یاد رکھنا چاہیں گے اور پروسیس ہونے دیں گے. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اسمارٹ فون کے اسمارٹلی استعمال نہ کرنے سے، وہ یہ ہے کہ اس سے ہماری نیند بہت افیکٹ ہو گئی ہے. ہم لیٹ آورز تک 12-1 بجے تک جب بچے بھی کسی گیم کو کھیلنے کی چاہ میں کوشش میں کسی اور انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی مووی دیکھتے ہوئے جب وہ اس فون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ نیند کے اس لیٹ آورز میں بالکل قریب ترین والے وقت میں بھی جب پیدا ہوتی ہے، مثلا آپ نے کوئی گیم کھیلی، اس کے اندر کوئی ایک دشمن ہے جس سے بچنے کے طریقے بتائے جا رہے تھے، تو آپ جب بھی آپ کا یہ میسج آپ کے دماغ کو پہنچے گا تو دماغ تو دشمن سے بچنے کے وقت پر الرٹ ہوتا ہے. اور ہم اور ہمارا دماغ چونکہ مختلف انداز سے سوچ رہے ہوتے تو ہم تو اس کو کھیل کے طور پہ لے رہے ہیں، لیکن ہمارا دماغ سچ مچ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس وقت کسی دشمن کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور اس سے بچنا ہے. لہذا ہمارا دماغ الرٹ ہونا شروع ہو گیا اور ہمارا نیند کا ٹائم جو ہے وہ آگے چلا گیا. اسی طرح سے فون سے نکلنے والی جو بلو لائٹ ہے وہ بھی دماغ کو یہ میسج دیتی ہے کہ یہ کوئی دن کا ٹائم ہے، ابھی رات ہوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے نیند کا ٹائم ڈسٹرب ہو گیا. اسی طرح سے ایک ریسرچ نے یہ بتایا کہ 84% فون رکھنے والے صبح اٹھنے کے 15 منٹ کے اندر اندر فون کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجہ میں ان کے فون کا استعمال سے جب دن آغاز ہوتا ہے تو بس پھر ایک چین چل پڑتی ہے اور یہ سارا دن رات گیا تک چلتی رہتی ہے. اچھا، اس فون کے نتیجہ میں یعنی ہم اوور یوز کی بات کر رہے ہیں، ایک نئی بیماری جو کہ اس وقت دنیا میں جس پر کافی کام ہو رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے ڈیجیٹل ڈائمینشیا. تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ جو بھولنے کی بیماری ہے جسے ڈائمینشیا کہتے ہیں، اس کی ایک ٹائپ ڈیجیٹل ڈائمینشیا بھی ہے، جس میں کہ جب ہماری میموری میں جیسے پہلے بات میں نے کی کہ شارٹ ٹرم میموری پر بہت زیادہ انفارمیشن اوور لوڈڈ ہوتی ہے اور لانگ ٹرم میموری کا پروسیس کا وہ حصہ بنتی نہیں ہے، تو اس کے نتیجہ میں ہمارے اندر یہ جو ڈیجیٹل ڈائمینشیا ہے یہ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے بھولنے کی بیماری کی یہ جو شکل ہے بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے بڑی ایج میں جا کے کسی کو ڈائمینشیا کی بیماری ہوتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ہر فون کے اندر DND کی آپشن ہے، ڈو ناٹ ڈسٹرب کی آپشن. تو یہ اسی لیے بنی ہے اس میں فوکس یا ایئرپلین موڈ کا آن کرنا کہ جن لوگوں کا تو یہ کوئی کام فون سے ریلیٹڈ ہے ان کی تو مجبوری ہے، لیکن جن کا کام ابھی فون سے صرف مدد حاصل کرنا ہے اور اصل ان کا لائف کا گول کچھ اور ہے جیسے اسٹڈی یا کوئی اور کام، تو ان کو اس فون کا استعمال اگر ایڈکشن کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بٹن بھی استعمال کرنا ہے. آپ کو اپنی اپلیکیشنز کے اندر الرٹ بھی لگانا ہے. اب تو اپلیکیشنز کے اندر یہ آپشن بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے فون کا جب بے دریغ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو خود اپلیکیشن یاد دلاتی ہے کہ یہ وقت میرے استعمال کرنے کا نہیں ہے. اسی طرح سے آپ اپنے فون کے استعمال کے حوالے سے کوئی جب ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو آپ فون کو اسٹڈی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس فون کا اگر آپ نے بے دریغ استعمال کرنا شروع کیا تو نہ تو آپ کی دماغی صحت اچھی رہ پائے گی، نہ زندگی میں کچھ کرنے کا گول اچیو ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بچوں کو اگر ہم سمجھا دیں اور ان کو ایک دفعہ سمجھانے سے نہیں بلکہ اس کے بار بار چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز ملتے رہیں تو ان کے اندر یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا کہ فون، اسکرین یہ بھی ایک سارٹ آف ایڈکشن ہے
اور اس ایڈکشن سے بچنے سے ہی آپ کو اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا موقع ملے گا. جی بہترین بات محسن صاحب. مجھے یاد آیا بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس دور میں تو یہ جو فیملی میگزینز اور اخبار جہاں وغیرہ ویکلی گھر پہ آتے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ ایگزامس کے دنوں میں میرے والد وہ بھی بند کر دیتے تھے 2 ماہ کے لیے کہ نہیں 2 ماہ آپ گھر میں میگزینس نہیں آئیں گے, اب پڑھائی پہ فوکس ہوگا. تو بچوں کی جب بات ہوتی ہے تو ڈسپلن کرنا تو ہمیں انہیں سکھانا پڑے گا نا, چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز دیکھیں. اور یہ آپ نے جو بڑی اچھی خوبصورت بات کی پوری, یہ بیسکلی دا رائٹ اینڈ رسپانسیبل یوز آف یعنی ویری اسمارٹ جو فونس ہیں ہمارے, جن کو ہم نے ویسے تو فائدہ ہے بہت, میرے نزدیک اگر دیکھا جائے تو بہت فائدے مند چیز ہے, لیکن کیونکہ ہمارا فائدے مند چیزیں ہی, جیسے چینی بڑا آپ استعمال کریں مگر جب اوورلی یوز ہوگا تو آپ سفر کریں گے. جیسے کھانے پینے کا اوورلی یوز ہے آپ کا, یا آپ کا رائٹ یوز نہیں ہے. تو اب لیکن جو موبائل فونس ہیں اور ان کی جو اسکرین سے جو ان کی ریڈیشنس ہیں, اور اس کے بعد ہمارا پھر وہ ایک محسن صاحب ایڈکشن اس فارم میں بھی ہے نا کہ ہم ایک دوڑ میں بھی چلے جاتے ہیں کہ if somebody is just visiting some restaurant and posting something, تو پھر بچے کہتے ہیں we have to go somewhere, we have to post something. تو یہ بھی جو ایک دوڑ ہے تو یہ بھی کوئی آپ کے مائنڈ پہ, آپ کے پرسنالٹی پہ کوئی اچھا اثر چھوڑتی نہیں ہے. یہ جو آپ نے بات کہی, کئی دفعہ ہم جب فیس بک کو یا سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس میں کسی نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کی, کوئی اس نے اپنے کریئر میں بہت مائل سٹون جو ہے وہ اچیو کیا. کل ہم نے دیکھا کہ وہ کسی دور دراز کسی ایسی جگہ کی سیر پر ہے, بڑی لش پش کرتی کسی گاڑی میں یا کسی بہت بڑے زبردست قسم کے ٹریولنگ گروپ کے ساتھ. اور پرسوں ہم نے دیکھا کہ کسی کو کوئی اور ریوارڈ ملا ہے. تو یہ جو سارے سینز ہم نے دیکھے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان سب کے پیچھے اس کی سٹرگلز کیا تھیں, اس کے کتنے آنسو تھے, کتنی محنت تھی, کتنی اس کی ذاتی زندگی کی جو کمزوریاں ہیں وہ کیا تھیں. ہم نے تو اس کا ایک ایڈیٹڈ ورژن دیکھا ہے. ہم نے یعنی وہ جو کلپ دیکھا ہے وہ دراصل اس کی لائف کا ایک ایڈیٹڈ کلپ ہے جس میں صرف اور صرف اس نے جو بیسٹ پارٹ ہے وہ دکھایا ہے, جو اس نے مائل سٹون اچیو کیا, بس اس نے اپنی اچیومنٹ دکھائی, مگر اس کے پیچھے کی ایفرٹ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, ابھی ریسنٹلی محسن صاحب یہ جو ابھی جو آپ نے دیکھا کہ ناردرن ایریاز پہ جانے کا جو رجحان ہے, سبھی جاتے ہیں, بچپن سے ہم لوگ بھی جاتے تھے مگر ایک لمیٹڈ ٹائم پہ اور ایک اچھا موسم دیکھتے ہوئے. اگر موسم کبھی لاہور میں اچھا ہو جاتا تھا تو پروگرام کئی دفعہ کینسل بھی ہو جاتا تھا کہ پرپز تو چینج ویدر ہے نا. لیکن ابھی یہ جو ایک بیجا ہم نے دیکھا نا کہ الرٹ اور الارمز اور وارننگ کے باوجود دیکھا دیکھی والا جو ایلیمنٹ تھا, تو اس کی ایک جو مین ریزن ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے کہ لوگوں کو بس وہ جو اس دوڑ میں شامل ہونا ہے کہ اگر کوئی ایک گیا ہے تو ہم بھی وہاں پہ جائیں گے. یہ جو کمپیٹیٹیونیس ہے, دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو فوراً کمپیئر کرنا کہ وہ چلا میں پیچھے رہ گیا. اچھا, یہ جو چیز ہے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا, بچوں میں بھی والدین جب بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں ایون آپس میں اپنے ہی دوسرے بچے کے ساتھ یا پھر کسی کلاس فیلو یا پڑوسی کے بچے کے ساتھ, تو سب سے زیادہ جو اس کی ڈائریکشن کو چیز ڈسٹرب کرتی ہے, بچہ اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں سمجھنے لگتا ہے. اچھا, لیکن اگر اس کا بچے کا اس کے ساتھ مقابلے کی بجائے اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے پچھلے دنوں سے مقابلے کی بات اس کو سمجھائی جائے, یعنی اس نے اپنے آپ کو گزشتہ دنوں سے بہتر بنانا ہے, تو یہ کمپیریزن تو اس کو فائدہ دے گا. لیکن جب یہ کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن ہوگا تو بعض اوقات جب ہم کسی کی اچھی کامیابیوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کی کٹھنائیاں یا مشکلات یا کہیں ناکامی یا کسی جگہ اس کی شرمندگی, یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہمارے اندر فوراً بلا کیا خیال پیدا ہوگا کہ وہ جس کو ہم کمپیئر کرتے ہوئے اس کو فالو کر رہے تھے, اس کامیابی کے ساتھ تو یہ چیزیں بھی جڑی ہوتی ہیں. تو ہمارے اپنے اندر بھی پھر اس کا ہم مذاق بھی اڑاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, این اسی طرح جیسے ہم کسی کرکٹر کو یا کسی ہیرو کو یا کسی زبردست ایسے کامیابی پانے والے انسان کو جب کسی جگہ سگریٹ ہاتھ میں یا سگار یا ویلو یا اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ میسج ملتا ہے بھلا کیا کہ ہم شاید کامیابی کے لیے ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا. مینڈیٹری ہے. یعنی اگر ہم کوئی تھوڑا اسٹائلش لگنا چاہ رہے ہیں, ہم کوئی تھوڑا ذرا ہمیں ایک رچ دکھانا ہے یا ہمیں تھوڑا اچیور دکھانا ہے, تو اس کے ساتھ ہاتھ میں یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے
مینڈیٹری چیزیں ہیں, جبکہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا. یہی بات ہے نا محسن صاحب, رائٹ یوز. اور جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس بیس نہیں ہوتا, جب آپ ریسرچ کی طرف رجحان نہیں رکھتے, جب آپ ان کی یوزز ابیوزز کی طرف رجحان نہیں ہوتا, اب آپ صرف گو ود دا فلو چل رہے ہوتے ہیں, تو پھر بہت سی سفرنگ ہوتی ہیں ہماری. اچھا, اگر آپ اجازت دیں تو ہم کمنٹس کو شامل کریں. ضرور. کمنٹس جو مجھے بھیجے ہیں پروڈیوسر صاحب نے, اچھا جی, جس طرح اسکرین شاٹ بھیجا ہے, آج پروڈیوسر صاحب نے خود ہمیں کوئی کمنٹ بھیجا ہے کہ نہیں؟ پروڈیوسر صاحب کا خود کا تو ابھی نہیں آیا, مگر جو انہوں نے اسکرین شاٹ مجھے بھیجے اس پہ اللہ پوچھے انہیں. لیکن پروڈیوسر صاحب ہیں بھی بڑے ظالم. ہو سکتا ہے کہ وہ شو کے بعد کوئی جو ہے وہ, آپ کو پتا ہے پروڈیوسر سے زیادہ ظالم تو اگلی بار یہی ہوگا کہ وہ میری بتی بند کریں گے جو چہرے پہ. شوبز کی دنیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ہوسٹ ہیں یا کوئی ماڈلز ہیں یا کوئی ایکٹر ایکٹریسز ہیں, تو ان کو یہ بخوبی پتا ہے کہ ایک پروڈیوسر ڈائریکٹر کا زندگی میں کیا رول ہوتا ہے. بہت رول ہے محسن صاحب, بہت رول ہے. پروڈیوسر صاحب آپ کا اہم رول ہے. یہ جو آپ ویورز آپ تک ہم آ رہے ہیں نا, تو اس کے پیچھے ہماری آئی ٹی کی ٹیم ہے. ایک بٹن دبائیں تو ہم آپ تک آنا بند ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. ابھی آواز چلی جائے, میری صرف حرکتیں ہی جائیں اور آواز نہ جائے منہ کی, تو عجیب سا لگے گا نا, عجیب سا لگے گا. ابھی لائٹس 2 آف ہو جائے تو بس پھر تو بہت ہی عجیب لگے گا. بہرحال پھر بھی جو بھیجے ہیں محسن صاحب, اب میں جتنے بھیجے ہیں میں زوم کر کے پڑھی ہوں. اچھا جی. اچھا, اس میں جی سب سے پہلے نوید ملک صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر محسن. وعلیکم السلام نوید ملک صاحب. اچھا, رضا احمد خان ہے جی, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رضا احمد خان صاحب. میں محسن صاحب آپ کا بہت بڑا فین ہوں, بلکہ ملاقات کی بھی بہت خواہش ہے. تو آپ تشریف لائیے نا. سلام ٹو محسن صاحب. اچھا, ایسی معصومیت سے رضا صاحب نے کہا جیسے بڑی پابندی ہے, یا جیسے آپ کو جانتے نہیں. یہ جیسے بڑی پابندی ہے نا. جی جی. فیضان شاہ صاحب جو ہیں, جی گریٹ ویڈیو. شاہ صاحب دعاؤں میں بھی شامل رکھیں, کیونکہ جہاں شاہ آئے گا وہاں دعاؤں کی ریکویسٹ بھی آئے گی. اچھا, سیریسلی مطلب زیادہ تر. اچھا, چلیں شاہ صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو گریٹ کی انہوں نے بات کی ہے. جی, بہت شکریہ. یہ میرا خیال ہے ہماری لائیو اسٹریمنگ کی بات ہے. سلطان ثاقب بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں جی, دلچسپ موضوع, وزڈم سے بھرپور گفتگو. واہ, دلچسپ موضوع, وزڈم سے بھرپور گفتگو. یہ تو ہوا پہلا مصرع. ہاں نہیں, بس یہ پہلا اور آخری ہے. سلطان صاحب کہہ رہے ہیں تسی بہت ہی فری ہو گیا ہو, ہر وری شیر. اچھا, اجمل خان کہہ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام اور بہت ہی اچھا موضوع. آپ بہت بہت شکریہ. ویسے دیکھیں کہ نام اجمل خان ہے تو ساتھ ایسے لگتا ہے کہ خٹک مسنگ ہے. ہاں ہے نا. ہاں. اچھا, ٹاپ فین کا بیچ بھی ملا ہے اجمل خان صاحب کو. اب ہیں ہی ٹاپ فین. ہاں, اور ہم بھی ان کے فین ہیں. اچھا, فیک نعمان خالد صاحب کہہ رہے ہیں فیک نیوز. اب پتہ نہیں انہوں نے کسی میری ریسرچ پہ ہی کہا ہوگا کہ فیک نیوز ہے نعمان خالد صاحب. اچھا, یا وہ جو میرا خیال ہے جو اسمارٹ فون کے یوز کی ہم بتا رہے تھے نا کہ خبر, یا ہو سکتا ہے کہ اگلے کسی کامنٹ میں وہ لکھ دیں کہ کون سی ہے فیک نیوز. ہاں پلیز ذرا یہ بتائیے گا نعمان صاحب کہ کون سی نیوز فیک ہے, تاکہ ہم بھی کریکٹ کریں نا. ہاں, امرین افضال صاحبہ, کیونکہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے, نیک نیوز ہونی چاہیے. ہاں بالکل. امرین افضال, اور ایک ہی ہونی چاہیے نیوز. امرین افضال کہہ رہی ہیں امیزنگ. بہت شکریہ امرین آپ کا, خوش رہیے. اچھا جی, اس کے بعد ہیں پھر نعمان خان صاحب کہہ رہے ہیں ویری نائس. نہیں, پہلے بھی یہ خان تھے. نہیں, اچھا وہ اور تھے, یہ نعمان خان ہے. یہ کہہ رہے ہیں ویری نائس. بہت شکریہ. یاسر عرفات کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ شو. یاسر عرفات صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اشرف خان صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ جی, کراچی میں موسم بہت اچھا ہے, میں کراچی سے ہوں, اسلام آباد تو کچھ بھی نہیں ہے, کراچی کے برابر نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کراچی اور وہ مسکین کراچی والی, وہ جو صوبیہ صاحبہ کے جواب میں, تو یہ کمنٹ ان کا تب آیا. روشنیوں کا شہر عروس البلاد کراچی ہو, یا پھر یہ اسلام آباد ہو پاکستان کا دارالخلافہ, یا پھر باغوں کا شہر لاہور, تو ہر شہر کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے. ویسے نہیں, ریسا شہر لاہور تھیاں اشرف صاحب. اچھا, محمد عثمان مانی کہہ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح خوبصورت پروگرام. بہت شکریہ محمد عثمان مانی آپ کا, ہمیشہ کی طرح خوبصورت الفاظ. پرنس حمزہ کہہ رہے ہیں ونڈرفل پروگرام. بہت شکریہ آپ کا. علی عثمان شیخ کہہ رہے ہیں نائس شو مس کو مخاطب کر کے میں کہا بہت شکریہ ادا کر دیجیے آپ. ہاں بہت شکریہ علی عثمان. محسن صاحب بھی نائس ہی شو کرتے ہیں, پوچھیں گے ابھی آپ کو بات پہ محسن صاحب. نہیں تو آپ کو اللہ بھی پوچھے اور پروڈیوسر بھی پوچھے.
جی تو محسن صاحب یہ ہوئے آج کے کمنٹس. یہ اور آج کے کمنٹس. آپ کی جو شرکت ہے ہمارے شو کی زینت ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے. مجھے کہا نا آپ نے, ہاں, آپ کی میری شرکت پروگرام کی زینت, آپ کی شرکت اس شو کی زینت ہے. اور یہ جو سننے والے اور ہمارے ویورز ہیں, ان کے جو کمنٹس ہیں وہ اس پروگرام کے زیورات ہیں. تو آپ سب کے دلہن کی طرح سجا دیتے ہیں پروگرام کو. اچھا, یہ بھی ایک مصرع دیکھیں نا, دلہن کی طرح سجا دیتے ہیں اس پروگرام کو. ہاں, اور زیورات سمو دیتے ہیں کسی مصرے میں جیسی کسی خیال خام کو. واہ واہ. مطلب آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ شاعری میں یہ وہ دور تو رہا نہیں. اور ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا افتخار عارف اس شو کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اوزان اور بحور کیا ہوتا ہے. خدا پلیز اب بند ہی کرو اس شو کو. رات میں مجھے تو پڑھی تھی ایک نیوز جی, کہ فیک تو نہیں ہے نا؟ نہیں فیک نہیں تھی, مطلب بڑی میں نے انجوائے کی. جو آپ نے کہا نا آج کل کے دور میں تو شاعری جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو انہوں نے لکھا تھا کہ ایک جگہ پر پولیس کا چھاپا, ایک جگہ پر پولیس کا چھاپا. واہ, کیا مصرع ہے خوبصورت. ہاں, آگے والا کیا تھا, آگے یہ تھا کہ تین نئے شعراء اپنی شاعری پریزنٹ کر رہے تھے. اچھا, تو عوام کا پرزور احتجاج پہ پھر پولیس نے چھاپا. انہوں نے 15 پہ پولیس کو فون کر کے بلا لیا. اسکرین پہ میں نہیں تھی. پچھلے دن نا میری ملاقات ایک شاعر سے ہوئی. سیریس نیوز ہے محسن صاحب, بات سیریس. یہ ہاں اٹ واز ایکچولی نیوز. نہیں, میں تو اس پہ کوئی مجھے بے یقینی تو نہیں ہے. میں جتنا شاعروں کو میں جانتا ہوں اتنا تو کم ہی اتفاق ہوا ہوگا. اچھا, تو وہ نا پچھلے دن ایک شاعر سے ملاقات ہوئی, تو وہ کہنے لگے کہ بڑا دلچسپ ان کا. اب مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ناراض نہ ہو. مجھے بتائیں, میں بھیج دوں گی لنک ان کو. نہیں, میں ان کا ایک تکیہ کلام ہے. اچھا. اور ان کا وہ تکیہ کلام مشہور ہے. اچھا. تو میں وہ تکیہ کلام بولنے لگا تھا جس سے فوراً پہچان ہو جانے تھی. یعنی میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے منہ سے وہ نہ نکلے. ویسے منہ سے تو جب بھی کوئی بات نکلتی ہے وہ اجازت سے نکلنی چاہیے, اور خیر کی نکلنی چاہیے. دیکھیے جس طرح کے ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ہماری اجازت سے موو کرتے ہیں نا. بالکل ہے نا. ہماری زبان کیوں نہیں اجازت چاہتی؟ نہیں, میرا خیال ہے محسن صاحب جو ہم سینسیبل ٹاک کرتے ہیں تو وہ اجازت ہی ہے. لیکن لوگوں کے وہ تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے گز کی زبان ہے خاتون کی یا صاحب کی. اچھا, اسی بات پہ مجھے کل ایک اور نیوز بھی محسن صاحب میری نظروں سے گزری. ہونی وہ بھی فیک نہ ہو. محسن صاحب, ایک خاتون کا انٹرویو تھا. اچھا. انہوں نے کہا کہ میری ساس نے مجھے کہا کہ تمہارا قد چھوٹا ہے, ٹانگیں چھوٹی ہیں. اچھا. تو میں نے اپنی زبان لمبی کر لی. بھائی بہت عمدہ. تو یہ ناظرین آج کل جو ایسی چیزیں ہیں بھی, یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں سوسائٹی میں. کبھی ہنس بھی لیا کرو. بالکل, ہر ویلے پریشان نہیں رہنا تسی. مطلب وہ ہے نا کہ وہ کیا مصرع ہے کہ تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. تو وہ تو ہے, لیکن تنہائی کے لمحوں میں کبھی ہنس بھی لیا کر. ایگزیکٹلی. مطلب زندگی بہت چھوٹی سی ہے محسن صاحب, اس کو ہنسی خوشی گزارنا چاہیے. لیکن ایک اور بات بھی ہے, اکیلے ہنسنا پریشانی کی بات ہے. ہاں, مطلب ایسے ہواؤں خلاؤں میں دیکھنا نہیں, آپ نے ہنسنا نہیں, ورنہ آپ ہمارے پوٹینشیل پیشنٹ ہیں. کیونکہ اس میں پوٹینشیل پیشنٹ اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی کچھ علامات ہیں. مثلا کوئی ہے نہیں اور اس سے باتیں کرنا شروع کر دینا. بالکل, وہ ایک ہے بھی نا. پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی محسن صاحب. یہ بھی کوئی نیوز ہے کیا؟ نہیں, نیوز نہیں ہے, ایک سیئنگ ہے جی کہ when you are talking to God then that's very good, but when God start talking to you it's serious issue. بہت سیریس ایشو ہے, کیونکہ آپ کا خدا سے بات کرنا تو نماز میں بھی ہے. ہاں, اور جیسے خدا انسان سے بات کرتا ہے تو وہ اپنے کلام کے ذریعے بات کرتا ہے, قرآن کے ذریعے بات کرتا ہے. لیکن اگر آپ کو ویسے اچانک یہ خیال آئے کہ کوئی ایسی ہستی آپ سے مخاطب ہے اور آپ بھی جوابی طور پہ ایسے منہ میں بڑبڑانے یا گفتگو کرنے لگیں, تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اچھا, اسی طرح سے کئی دفعہ اچانک بغیر کسی وجہ کے ہنس پڑنا, یا اشاروں سے فضا میں کسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ بات کے جیسے وہاں کوئی ہے, یا میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور میرے خلاف کوئی فورسز ہیں جن کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی گئی ہے, جی, اور کوئی ایجنسیز ہیں جو میرا تعاقب کر رہی ہیں. بالکل. یا میرے بارے میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی سوچتے ہیں. بالکل. اب یہ جو سارے خیالات ہیں, یہ بھلا کس چیز کے خیالات ہیں؟ یہ تو پھر آپ سمجھیں کہ اٹس کیمیکل امبیلنس, دیر آر سم تھنگ سیریس ایشو ان یور برین اینڈ مائنڈ. جی
اور یہ تھاٹ پروسیس بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کا ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اور ایسے سیلف سائیکوٹک, ٹاک, سیلف لاک, یہ جو سائیکوٹک ہونا ہے, کئی دفعہ لوگ آپ کوئی ایسے خیال سے جب ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے, میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے بغیر وجہ کے, جی جی جی, یعنی اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنی کوئی سٹوری بنائی ہوئی ہے, جی, اور اس سٹوری پر اگر گھر والے یا ملنے جلنے والے کوئی سوال اٹھاتے تو آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, اور آپ وہ اس سٹوری پر یقین رکھتے ہیں, اور بار بار آپ کا یہ جو یقین ہے یہ زبانی اور آپ کی پریکٹس سے ظاہر ہو رہا ہے, تو پھر بھلا کیا ہوگا؟ پھر تو سیریس انہی لوگوں میں اسلحہ رکھنے کی, ویپن رکھنے کی بھی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر سیف اینڈ سیکیور رہیں, وہ اسلحہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل اسلحہ رکھتے ہیں محسن صاحب, یا پھر ان کی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, مگر اگر اسلحے کی جیسے کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس, یا ذرا فیملی کی کنٹرولنگ زیادہ ہے, تو اب دیکھیں ایسے لوگ پھر ان کی سوشلائزیشن افیکٹ ہوتی ہے, اور جب وہ کمرے میں بھی ہوتے ہیں, کمرے میں بھی ہوتے ہیں جہاں رہا, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے کوئی دیکھ رہا ہے. ہاں, کیا یہ اے سی میں کوئی کیمرہ ہے, باتھ روم میں کوئی ہے. اچھا, میں نے محسن صاحب ایک اور بھی, یہ لیکن مجھے وہ گیت بھی یاد آ گیا, تاکتے رہتے تجھے شام سویرے. تو یہ جو شام سویرے تاکنا ہے, یہ بھی شاعر کو کچھ ہو تو نہیں گیا تھا کہیں؟ نہیں, وہ تو پھر شاعر کو, کون سا شاعر ہے جسے کچھ نہیں ہوا ہوتا, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو کچھ ہوتا ہے, یعنی محبت سے لے کے اور جدائی تک ہاں جتنا کچھ سفر نہ کچھ تو بیچارہ سہتا ہی ہے نا محسن صاحب. صحیح بات ہے. اور وہ نہیں سہتا ہو تو پھر ارد گرد کے ماحول میں ایٹ ٹائم, کیونکہ جو جتنے بھی کریٹرز ہیں, جتنے بھی رائٹرز ہیں, وہ نہیں سہتا تو کوئی اسے سہنا سکھا دیتا ہے, اسے سہنے پہ مجبور کرتا ہے. جیسے ہم زندگی سے کوئی سبق نہیں لیتے تو زندگی خود سبق دینے لگتی ہے. اچھا, زندگی بھی کتنی ویسے یہ زندگی خوبصورت چیز ہے, خوبصورت بھی ہے, لیکن زندگی بعض اوقات تھوڑا مجبور سا بھی کر دیتی ہے. آپ یا تو آپ اس سے سبق سیکھیں, نہیں تو وہ خود سکھاتی ہے. مطلب سیدھے ہونا ہے تو سیکھے نہیں, تو وہ ایسے سرکمسٹانسز کریٹ ہوتا ہے کہ انسان خود سیریس ہوتا ہے. جیسے کراچی سے صوبیہ کہہ رہی تھی کہ ڈنڈا سروس بھی کوئی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ والا جو ایلیمنٹ ہے نا, ویسے آئی ریلی اپریشیٹ محسن صاحب, مگر یہ اٹس اے ویری کامن ہماری سوسائٹی میں نا, کہ ڈنڈا پیر کہا جاتا ہے نا. بلکہ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ تو یہ میرا خیال ہے 2000 میں ہی یہ ایک چلا تھا پراپر سکولز, گورنمنٹ سکولز میں, مار نہیں پیار, کیونکہ اس سے پہلے کا جو تھا نا, اس سے پہلے مار زیادہ تھی, بہت مار تھی. تو پھر باقاعدہ اس چیز پہ سختی سے کام کیا گیا اور بتایا گیا کہ نہیں, مار کا تو بالکل کوئی رول ہی نہیں ہے. اچھا, تب تک نا یہ گنجائش تھی, اور ڈرتے ڈرتے کہا گیا تھا مار نہیں پیار, کہ مار کے خلاف بھی اتنی بات نہ کی جائے, مار ہی نہ پڑے. ہاں بالکل, ہے نا. تو پہلا فیز آیا, پہلے مار تھی, پھر مار نہیں پیار, یعنی تاکہ مار کی تھوڑا سا اس کی پیرالل پیار کو بڑا کر کے پیش کیا. پھر اب مار کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تو ایک کرائم ہے, ایک جرم ہے. لیکن پھر ایک بیچ میں یہ بھی تب آیا کہ بس بہت ہی پیار, تو ہاں, پیار ہی پیار, تو اس سے بھی نقصانات ہوئے. مطلب وی نیڈ ٹو بی ایکچولی ماڈریٹ, وی نیڈ ٹو لرن دا اسرشن, اسرٹیو بیہیویئر. نہیں تو ٹف لو کیا ہے؟ ٹف لو بھی یہی ہے نا کہ آپ نے اپنے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. مضبوط گرفت ہونی چاہیے آپ کی, محبت بھری گرفت, مگر مضبوط. کتنی آپ نے خوبصورت بات کہی. جیسے فرمانے عالی شان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. تو اللہ کی جو رسی جس کو مضبوطی سے تھامنے کی بات ہے, وہ دراصل انسان کو ڈسپلن کر دینے کی رسی. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں جو تعلیمات ہیں ان کے اندر بار بار انسان کو ایک حد کے اندر رہنے کی بات کی ہے, یعنی ڈسپلن کی بات کی ہے. بالکل. تو جب بھی کوئی آؤٹ آف ڈسپلن ہونے لگے گا, جی, تو اس کو, ویسے آپ کو میری رنگ ٹون کیسی لگی؟ بہت زبردست لگی. میں یہی کہہ رہی تھی کہ شاید آپ ڈو ناٹ ڈسٹرب لگانا بھول گئے. نہیں, وہ چلتا رہتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک ہم ریئل لائف, ایکچولی ریئل لائف بھی, اور میرا خیال ہے یہ وہ کالز ہیں نا جو ہمارے پھر ویورز بیک ٹو بیک کالز کرتے بھی ہیں, جس میں سے بہت ساری کالز ہم لے نہیں پاتے. اور یہ وہ بھی ہیں جو کہ کال کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سارا دن میرا فون بجتا ہے, جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں اے کالر میں آپ سے بھی مخاطب ہوتا ہوں تھوڑی دیر سے. یہ وہ کالز ہیں جس میں کہ لوگ نمبر ڈائل کر کے آتے ہیں اور آ کر اپنا مسئلہ بتاتے ہیں, اور پھر کسی حل کی سمت بات ہونے لگتی ہے. لیکن اس وقت تو چلنے کا وقت ہے, اور اس سے چلتے ہیں تو چین کو چلیے, ہاں, تاکہ چین ملے. چین ملے تو اجازت چین ملے,
हाँ चेन हाँ चेन चेन मिले, हाँ, लेकिन चेंज से बात चली थी और चेन तक चेन जा पे ही पहुंची। खत्म हुई। लेकिन जो रिएक्शन चेन है ये क्या है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी कोई एक से दूसरा, दूसरे से तीसरी चीज़ जुड़ी होती है, जी जी जी, हर बात कोई किसी दूसरी बात का रद्द अमल है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। असल रद्द अमल तो बाद में पैदा होगा, पहले अमल होगा तो होगा। तो हाँ। लेजीनेस से निकलिए, अमल की तरफ बढ़िए, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, रूबा अमल हो जाइए और हमें इजाज़त दीजिए। तो इंशाल्लाह आप सब लोगों से मुलाकात होगी अगले सैटरडे को दोपहर इसी शो पर। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज लेकर आएंगे जहां राना और मोहसिन नवाज। तो See you. यू आज फॉर इट आप देखते हैं हर सैटरडे से लेके और फ्राइडे तक हर शाम 7 बजे। आज का शो इम्पॉर्टेंट शो डॉक्टर सदाकत अली के साथ आज शाम 7 बजे देखना मत भूलिएगा। इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे आपसे अगले शो पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामिया नासिर।